میں فیروز رضا سر کی فرسٹ بیچ کی اسٹوڈنٹ ہوں ماشاء اللہ سے. اور مجھے اچھے سے یاد ہے کہ سر جب ہمارے یہاں آتے تھے تو اکثر ایسا ہوتا تھا کہ کافی لو اسٹرینتھ ہوتی تھی، لیکن کبھی بھی ان سب چیزوں نے سر کا مورائل ڈاؤن نہیں کیا. سر بہت ہی ایک اچھی ڈٹرمنیشن کے ساتھ، ہوپ کے ساتھ ہمیں پڑھاتے رہے. اور مطلب انہوں نے دیکھا کہ کس طریقے سے ہم سب الگ الگ بیک گراؤنڈ سے ہیں، کیونکہ ہم سب اردو میں ویل ورسڈ نہیں تھے، لیکن پھر بھی سر نے ان سب چیزوں سے ایڈجسٹ کیا اور بہت ہی لیوسڈ اور ایزی سمپلیفائڈ فارم میں اتنی ٹف چیزوں کو سمجھایا. اور یہ بھی ہے کہ عربک ہمارے لیے کیوں امپورٹنٹ ہے. ایک یہ بڑا سوال ہمارے دماغ میں اکثر آتا ہے کہ ہم صرف ٹرانسلیشن سے اپنا کام چلا سکتے ہیں، لیکن دیکھیے آج کل کے جو حالات ہیں ہم سب اس سے اویئر ہیں کہ کس طریقے سے جو مسلمان کے حالات ہیں. تو یہ سب کیوں ہے؟ ہماری قرآن سے دوری. اور ہماری قرآن سے دوری کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو دین اور دنیا میں ایک ڈویژن کر دیا ہے، ایک بائفرکیشن کر دیا ہے. تو عربک جو ہے وہ ایک ایسا ٹول بنے گا، ایک ایسا مادھیم بنے گا جس سے ہمارا اور قرآن کا جو ایک گیپ بڑھ گیا ہے اسے کم کرے گا اور ہمیں قرآن سے جوڑے گا. جو قرآن ایک کنورزیشن ہے، صرف ایک کتاب نہیں ہے، ایک کنورزیشن ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے میسیجز ہیں ہمارے لیے. تو عربک وہ ٹول ہے، وہ ویپن ہے جس سے کہ ہم اپنی گیپ جو ہے قرآن سے اسے دور کریں اور اسے سمجھیں، اسے ڈی کوڈ کریں. اور میں بہت شکر گزار ہوں فیروز رضا سر کی کہ انہوں نے ہمیں ان سب چیزوں سے اویئر کرایا، ان سب چیزوں سے انکاؤنٹر کرایا. ورنہ ہم عربک کو بالکل بھی ایک ایسی لینگویج نہیں سمجھتے تھے امپورٹنس والی، جبکہ اب مجھے لگتا ہے کہ ایک اعلی درجے کی لینگویج ہے. تو جزاک اللہ اور بہت بہت شکر گزار. شکریہ. جب بھی ہم قرآن سمجھنا چاہتے ہیں تو ہم کسی اور کے ترجمہ لیتے ہیں، اس سے ہم اس کا پوائنٹ آف ویو ہم سمجھتے ہیں، اس کے پوائنٹ آف ویو سے ہم قرآن سمجھتے ہیں. اللہ پاک نے قرآن ہر ایک انسان کے لیے اتارا ہے، سب کو دماغ دیا ہے. اگر ایسا ہوتا تو اللہ پاک صرف کچھ ہی لوگوں کو دماغ دیتے، وہی ہمیں سمجھاتے قرآن کیسا ہوتا ہے. ہم سب کے پاس ایکول دماغ ہے. اللہ پاک نے سب کو برابر کا دماغ دیا ہے. اب یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کو کیسے یوز کریں. اب ہم جب کسی بھی پرٹیکولر انسان کا قرآن پڑھتے ہیں تو ہم اس کا پوائنٹ آف ویو سے ہم پڑھ رہے ہیں، ہم اپنے پوائنٹ آف ویو سے وہ قرآن نہیں پڑھ رہے. قرآن ایک پوئٹری کی طرح ہے، ہر ایک لائن کی ڈفرینٹ میننگ ہے. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے انٹلیکٹ پہ، آپ کے نیچر پہ، آپ کی سوچ پہ کہ آپ اس آیت کا کیا میننگ نکالتے ہو. تو جب تک آپ عربی نہیں جانو گے، جب تک آپ اپنے پوائنٹ آف ویو سے قرآن نہیں پڑھ سکتے. اور یہ عربی بہت ایزی لینگویج ہے. ہم دنیا کے ہر ایک مشکل کام کر لیتے ہیں، لیکن ہمیں سب سے زیادہ مشکل کام عربی سمجھنا لگتا ہے. ہمیں ہر کام آسان لگتا ہے. اور کوئی بھی لینگویج وداؤٹ گرامر انکمپلیٹ ہے. ہم سب 2-3 لینگویج جانتے ہیں، انگلش ایوری بڈی نوز، ہندی ایوری بڈی نوز. تو ہمیں پتہ ہے کہ کوئی بھی لینگویج اس کے گرامر سے اس کا کمپلیٹ میننگ دیتی ہے. جیسے کہ ہم کہہ رہے ہیں واو، تو واو کے بعد ایکسکلیمیٹری سائن ہے. تو اب ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ واو ایک ایکسپریشن ہے. ایکسکلیمیٹری سائن سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ واو ایک خوشی کا ایکسپریشن ہے. کوما آتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ 2 ورڈز ہیں، ابھی آگے اینڈ آتا ہے تو یہاں پہ یہ ابھی لاسٹ ورڈ ہے. اس طریقے سے عربی گرامر ہے جو ہمیں اس سینٹینس کا کمپلیٹ میننگ دیتی ہے. وداؤٹ گرامر ہم ایک سمپل سینٹینس پڑھ رہے ہیں، ہمیں کچھ نہیں پتا کہ یہاں سیڈ ہے، ہیپی ہے، یا پھر یہاں ختم ہو رہا ہے، کیا کہہ رہے ہیں. تو ہر ایک کسی بھی لینگویج کو کمپلیٹ ہے، انکمپلیٹ ہے اس کے گرامر کے بنا. اسی طریقے سے عربی بھی انکمپلیٹ ہے اپنے گرامر کے بنا. اور عربی اور گرامر دونوں مشکل نہیں ہے بالکل بھی. ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اپنے ول پاور پہ کہ آپ کتنا اس کو دھیان دیتے ہو، کتنی لگن سے کرتے ہو. جس طریقے سے آج کل اب سائنٹسٹ ہیں یا پھر ہم گھر پہ ایم ایس سی کر، ہم ایک کامن آدمی، ایک کامن گرل، ایک کامن بوائے آرام سے ایم ایس سی، ایم کام، ایم اے کر لیتا ہے. اس طریقے سے اس سے بھی بہت ایزی ہے عربی سیکھنا. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کی لینگویج ہے اور اس میں اسپیشل اللہ کی مدد آتی ہے. صرف ہمیں شیطان ہمارے دماغ میں نیگیٹو پوائنٹس ڈالتا ہے that we can't understand it, we can understand it completely and it's very easy. سو آپ لوگ پلیز آگے بڑھو اور عربی گرامر سیکھو، عربی سیکھو اور قرآن کو اپنے پوائنٹ آف ویو سے پڑھو کہ اللہ نے کیا کہا ہے، اپنے پوائنٹ آف ویو سے پڑھو تو اس میں ایک الگ ہی مزہ ہے. تھینک یو. اور یہ انسٹیٹیوٹ مجھے لگتا ہے اس سے ہر مسلمان کو جڑنا چاہیے، کیونکہ یہ اس کا جو مقصد ہے وہ ہے کہ اللہ کی کلام کو ہر مسلمان کو سمجھنا. کیونکہ ہر مسلمان کے لیے
اللہ के कलाम के लिए कुछ हक है ना, तो हमें सिर्फ पढ़ना उसका हक नहीं है, पढ़ के उसको समझना, उस पर गौर व फिक्र करना भी ज़रूरी है। और वो हम जब तक उस लैंग्वेज को नहीं समझेंगे तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि उससे हम डायरेक्ट समझ पाते हैं कि उसमें अल्लाह ताला का किस आयत में क्या अंदाज है, कहाँ पर अल्लाह ताला हुक्म दे रहा है, कहाँ पर हमें डांट रहे हैं, कहाँ हमसे मोहब्बत से खिताब है। तो वो हम अरबी ग्रामर जब हम पढ़ लेते हैं तो हम उन वर्ड्स को डीपली समझ पाते हैं। और जहाँ तक सर का सवाल है, सर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही सिंपल वे में, बहुत आसान लैंग्वेज में, अच्छे अंदाज में, बहुत आसान तरीके से समझाते हैं। और ये बीइंग अ स्टूडेंट हम गलतियाँ भी करते हैं, लेकिन कभी इरिटेट नहीं होते हैं, और बहुत ही मतलब सब्र के साथ हमें सिखाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे तो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा हुआ है। और जो अब बुक लॉन्च हुई है, बुक मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मिल गई है, उसको मैंने पढ़ना स्टार्ट किया है, और वो बहुत ही, वो भी प्रिंटिंग भी बहुत अच्छी है, और बहुत ही क्लियर, उसमें बहुत अच्छे और साफ अंदाज में, बहुत ही सिंपल वर्ड्स के, मतलब हमारी जिसकी उर्दू बहुत अच्छी नहीं है तो हम उसको समझ सकते हैं आसानी से अल्हम्दुलिल्लाह। कि इस तरह से अरेबिक ग्रामर अभी तक कभी भी नहीं पढ़ी थी, जिस तरह अब सर का जज़्बा देखकर स्टूडेंट कभी डिमोटिवेट होते हैं, तो सर का पढ़ाने का जज़्बा ऐसा है कि खुद ब खुद मोटिवेशन मिल जाती है सर के पढ़ाने के अंदाज़ से। रोज़े में भी सर इस तरह पढ़ाते हैं कि हमें लगता ही नहीं है कि हम कभी थक जाएँ, हम कभी बैठ जाएँ, लेकिन सर हमेशा कंटिन्यू रहते हैं। और एक बात और सर की बहुत मुझे जो अच्छी लगी कि हम कितनी भी बार पूछें सर से, कितनी भी बार पूछें, हम 50 टाइम्स, 100 टाइम्स कितनी भी बार सर से एक सवाल रिपीट करें, सर उसे हमें जब तक समझाते हैं, जब तक हमें समझ नहीं आता। और यही मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा रीज़न है कि अल्लाह ताला ने बरारा इंस्टीट्यूट को इतनी तक़वियत दी, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला फ्यूचर में और बहुत ज़्यादा, ये जो पेड़ है इसको और ज़्यादा, इससे बहुत ज़्यादा लोगों को फल मिलेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मुशीरा है। मैंने अरेबिक ग्रामर का बेसिक कोर्स कंप्लीट कर लिया है, और मेरी अल्लाह ताला से यही दुआ है कि हम बरारा इंस्टीट्यूट को बहुत कामयाबी अता फरमा। फिरोज सर का तरीक़ाकार जो बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। यहाँ से अगर कोई भी सीखेगा तो बहुत आसानी से, क्योंकि सर पढ़ाते इतना आसान है, बेसिक्स कोड को ईज़ी है करके सर ने ईज़ी ही कर दिया है। अब बेसिक्स करने के बाद कुरान को पढ़ने में बहुत आसानी हो गई है, और हमें फिरोज सर से नोट्स भी मिलते हैं, प्लस रिकॉर्डिंग भी मिलती है क्लास के बाद। अगर हम क्लास में, जैसे हमने किसी दिन अटेंड नहीं कर पाए, तो हम नेक्स्ट डे उसको अटेंड कर सकते हैं क्लास को। और मेरा कोई भी बैकग्राउंड नहीं था उर्दू में, बट सर की वे ऑफ टीचिंग बहुत अलग है बाकी टीचर्स से, बिकॉज़ ये सिंपल चीज़ें को फिर धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ लेकर आते हैं, तो इट वाज इजी टू ग्रैस्प। मैंने बेसिक कोर्स पूरा कंप्लीट किया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से समझ आया। अब एडवांस कर रही हूँ, और एडवांस का भी सर के पढ़ाने का स्ट्रैटेजी बहुत अलग है। सर आधी प्रैक्टिस खुद ही करवा देते हैं, तो हमारे लिए चीज़ों को समझना आसान हो जाता है। और अभी जो सर की बुक लॉन्च हुई है, उससे बहुत हेल्प मिली है, क्योंकि जो नोट सर प्रिपेयर करके हमें क्लास में एक्सप्लेन करते हैं, वो ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल हो जाती है पहले, तो उसे समझना आसान हो जाता है। और उसकी एक्सप्लेन करने का जो तरीका है बुक में, वो भी बहुत अच्छा है, और प्रिंटिंग एंड क्वालिटी ऑफ द बुक दोनों बहुत अच्छा है। सो मुझे सर के बारे में जो सबसे अच्छी बात, और इस बैच के, इस इंस्टीट्यूट के बारे में सबसे अच्छी बात जो ये लगती है कि सर बहुत तहम्मुल से, बहुत पेशेंस के साथ सबको बताते हैं, बहुत चेयरफुल हैं सर। कि मतलब हम ये देखते हैं कि अगर हम वर्ल्डली कोई भी नॉलेज गेन करते हैं, तो उसमें जो टीचर होते हैं वो हमें फ़ोर्स करते हैं, हमारे पर कभी कभी हार्श भी हो जाते हैं। लेकिन सर स्पेशली हम अरबिक से बिलोंग करते हैं, तो अरबिक अपने आप में लोगों के अंदर जो खौफ रहता है कि नहीं हम अरबिक नहीं सीख सकते, इट्स अ टफ लैंग्वेज, तो उसके लिए सर का जो पेशेंस है वो बहुत ज़्यादा इनकरेजिंग है। सर बहुत इंस्पिरेशन के साथ पढ़ाते हैं, जो लगता है कि हाँ सर की जो भी सर ने जो सोचा है इस इंस्टीट्यूट के बारे में, कि सर चाहते हैं हर शख्स जो उनके इस बैच से बिलोंग करता है, उनका हर स्टूडेंट टीचर बने। तो उनकी वो कोशिश, उनका वो जज्बा उस चीज़ में नज़र आता है कि वो हमेशा बहुत हमदर्दी के साथ, बहुत पेशेंटली
اپنے اسٹوڈنٹس کو ڈیل کرتے ہیں تاکہ کوئی بھی اسٹوڈنٹ ان کا ڈسہارٹ نہ ہو سکے کہ نہیں میں عربک نہیں سیکھ سکتا. ہر اسٹوڈنٹ پر جو ویک، کسی کو لگتا ہی نہیں ہے کہ ہم ویک بھی ہو سکتے ہیں اس چیز میں. تو الحمدللہ آپ اس انسٹیٹیوٹ سے جڑیے. فیروز سر کی جو بھی محنت ہے اللہ تعالیٰ ان کو اس میں کامیابی عطا فرمائے، اور اس انسٹیٹیوٹ کے ذریعے سے جو علم کی جو شمع ہے وہ آگے اللہ تعالیٰ اور جلائے، اور ہمیں بھی استطاعت دے کہ ہم بھی سر کی جو محنت ہے اس کو آگے لے کر جا سکیں اور صدقہ جاریہ بن سکیں ان کے لیے. معزز استاذ و سامعین، آداب عرض ہے. میں شائستہ خان طالب علم آپ محترم استاد فیروز رضا خان صاحب کے اس اجرائے کتاب پر تہ دل سے شکر خدا کرتی ہوں کہ عربی زبان دن دونی رات چوگنی ترقی کرے اور سارے عالم پر سایہ فگن ہو، آمین. اب میں ناچیز اپنے استاد کی شان میں کچھ دلی خیالات پیش کرنا چاہتی ہوں. اگر میرے کہنے میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو مجھے معاف فرما دیجیے گا. میں علامہ اقبال کے اس شعر سے شروع کرتی ہوں. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. آپ کی شخصیت بعنوان انسانی وہ ہے کہ آپ حسن و اخلاق کا گہوارہ ہیں. آپ انسیت محبت کا سرچشمہ ہیں. آپ طلبہ کے لیے حاتم وقت و عصا موسیٰ ہیں. بعنوان عربی زبان آپ عربی میں ماہر فن ہیں اور سرچشمہ تدریس ہیں. اپنے شاگردوں کے لیے آپ وہ نایاب ہیرا ہیں جس کی چمک دمک سے دل و دماغ دمک رہے ہیں. عربی جہاں میں ہم کو عجب روشنی ملی، ہاں آپ کیا ملے ہمیں زندگی ملی. ہمارے ایک اور استاذ ہیں محمد افضل. ان کے کچھ اشعار پیش کرتی ہوں. گھر سے چلو تو جذبہ ایثار لے چلو، اہل جہاں کے واسطے تم پیار لے چلو. جانا ہے تم کو منزل انجم سے اور دور، ہمراہ اپنے وقت کی رفتار لے چلو. ایک اور بڑا موٹیویٹنگ شعر ہے جو پیرنٹس اپنے بچوں کے لیے بہت ورید رہتے ہیں کہ میرے بچے سیریسلی اپنی اسٹڈیز نہیں کرتے ہیں اور اپنے پڑھائی میں اتنا اچھا پرفارم نہیں کرتے ہیں. تو ان پیرنٹس کے لیے ایک میں شعر پیش کرتی ہوں. زندگی خود ہی سکھا دیتی ہے جینے کا ہنر، شاخ بڑھتی ہیں بسط شوق اجالوں کی طرف. ایک اور شعر ہے، تلوار ثنا تیر و تبر سے نہیں ممکن، جو کام لیا کرتے ہیں ہم نو کے قلم سے. ایک شعر اور ہے ویری موٹیویٹنگ فار دا ینگ جنریشن. پابند پرندوں کی نہیں ہوتی اڑانے، ہمت ہے تو کوئی حد پرواز نہیں. اور as far as grammar book is concerned, I would like to say a few words about the book. The book is really very nice, very amazing. The publishing and the quality of paper and cover, everything is very nice, and it's very useful for the beginners and also for those students, for all the batchmates who are pursuing advanced course in Arabic. Because if they keep on practicing with this book, they will never be able to anything from their brain. Everything will remain fresh if they keep on practicing. I really found this book very useful, very good book for the beginners and for all of us. اور یہ بک واقعی میں اور سر کی جو بھی گائیڈنس ہم لوگ کو ملی ہے ایک مشعل رہا ہے ہم سب کے لیے. اور ہم لوگ سبھی اللہ سے پرے کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں سر کے لیے، سر کی پوری فیملی کے لیے دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں کہ آپ کا انسٹیٹیوٹ ایک بہت ترقی اور بہت ہی اونچائیوں کو آپ کا انسٹیٹیوٹ، یہ برارہ انسٹیٹیوٹ چھوئے، بہت ترقی کرے، اور آپ کی پوری فیملی میں آپ کی بچیاں اور آپ کا بیٹا یا اللہ بہت ترقی کریں، بہت کامیابی حاصل کریں اپنی زندگی میں، اور آپ دونوں کو، آپ کی اہلیہ کو اللہ بہترین صحت سے، لمبی عمر سے نوازے اور آپ اس فیلڈ میں بہت آگے تک جائیں. یہ میری دعا ہے.
और ये सबके पास होनी चाहिए वो नहीं हुई हो पाई, और आपने तो इतनी इतनी बड़ी वॉल्यूम में इतनी मोटी किताब तैयार कर दी, तो कैसे इंस्पायर्ड हुए, कितना वक्त लगा? जो अभी ये डेथ होती है, मैं इसमें जब जनाजे में जाती हूँ तो मैं अभी भी ये बात देखती हूँ कि लोग जो हैं वो पुरानी रिवायत पे चल रहे हैं। मेरी तरफ से सर को लॉट ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशंस बुक लॉन्च के लिए, और बहुत सारी दुआएं। अल्लाह हम सब के लिए कामयाबी का रास्ता खोले, हमारे लिए हर चीज़ों को आसान करे और हमारे लिए दीन को सीखना आसान करे।